من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال في مقام آخر: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس، تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آج کا یہ جمعہ کا دن نصیب کیا۔ یہ جمعہ کا دن جو سید الایام کہلاتا ہے، ہفتوں کی عید ہے، اور اس عید کے روز ہم مسلمانوں کو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، اور اس عید کی دن جس طریقے سے ہم اور آپ اللہ کے بارگاہ میں آنا چاہیے، ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم یہ بھی ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو
آج کا دن نصیب کر کے اس کے بارگاہ میں آنے کی، قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کی اور نماز دوگانہ ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے آنے کو اور ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو رب العالمین قبول فرمائے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بنا دے۔ اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان اس موضوع کو سننے کے لیے ضرور دلچسپی رکھے گا۔ موضوع ہے زندگی کے سکون کو برباد کر دینے والے اسباب، یعنی سکون زندگی کو برباد کر دینے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ آج ہر انسان اس بات کا متلاشی ہے اور ہر انسان اس بات کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ اسباب کو ڈھونڈ رہا ہے، ان اشیاء کو، ان چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو سکون ملے۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس، جس نے اچھا محل بنا لیا، اچھا گھر بنا لیا، وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب چلو ٹینشن ختم، اب سکون مل جائے گا، کیونکہ ہم نے گھر بنا لیا ہے، گھر کے اندر رہنے کا اور تمام ضروریات کی چیزیں ہمارے گھر میں مہیا ہیں، اب ٹینشن نہیں ہے، اب سکون رہے گا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے اتنی دولت سے نواز دیا ہے کہ ہماری 10 پیڑھیاں بھی کھا لیں گی، اب ٹینشن نہیں ہے پیسہ کمانے کا، پیسہ اللہ نے ہمیں بہت دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھا کاروبار دے دیا، کاروبار دینے کے بعد اب ہمیں ٹینشن نہیں ہے، سکون مل جائے گا، بچے بھی کاروبار پہ لگ جائیں گے اور ہماری بھی زندگی جو ہے کٹ جائے گی، سکون مل جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، کیا دولت کا حاصل ہو جانا، کیا گھر کا بن جانا، کیا کاروبار کا مل جانا، کیا ہماری ترقی کے اوپر چلے جانا، کیا یہ سکون کا ذریعہ ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ذرا یاد رکھیے، یہ تمام چیزیں آپ کو سکون نہیں دے سکتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، پیسہ اللہ نے بہت نوازا ہے، دولت کا انبار ہے، دولت کی ریل پیل ہے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ٹینشن ہے، رات میں سوتا بھی ہے تو کاروبار کا ٹینشن ہے کہ صبح بیوپاری کو اتنا پیسے دینا ہے، گھر میں آتا ہے تو بیوی کا ٹینشن ہے، گھر میں آتا ہے اولاد کا ٹینشن ہے۔ اللہ نے پیسہ تو بہت دیا، گھر بھی عالی شان بنا ہوا ہے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کو ٹینشن بہت زیادہ ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ ان چیزوں میں آپ کو سکون ملے گا۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن ذرا تو بتا دے سکون کہاں پر ملے گا، ہمیں امن کہاں پر ملے گا، ہمیں 2 وقت کی روٹی سکون سے کہاں پر ملے گی، ہمیں آرام کی نیند کہاں پر آئے گی اور کیسے آئے گی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اٹھائیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ بھی ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ایمان کی تمام چیزوں کو پورا کرتے ہیں، حقیقت میں اولئک لہم الامن، اور وہ لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم کو شامل نہیں کرتے۔ ظلم سے مراد شرک کی آمیزش نہیں کرتے۔ مومن تو ہیں، ایمان والے تو ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم کو ساتھ میں نہیں لاتے، شرک نہیں کرتے۔ اولئک لہم الامن، وہی لوگ امن پانے والے ہیں، وہی لوگ سکون پانے والے ہیں۔ زندگی میں سکون انہی کے ہوگا جو مومن ہوں گے، اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ شرکیہ اعمال سے بچیں گے، شرک والے کام نہیں کریں گے، توحید پرست ہوں گے۔
اولئک لہم الامن، امن وہی کو ملے گا، سکون انہی کو ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وہم مہتدون، اور ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوں گے، صحیح راستہ انہیں ہی ملے گا جو لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کو آمیزش نہیں کرتے، شرک کو نہیں ملاتے۔ سکون بھی زندگی میں انہی کو ملے گا اور ہدایت بھی انہی کو ملے گی۔ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو ایمان والے کے ساتھ ساتھ، ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو شرک سے بچنا ہوگا، شرکیہ اعمال سے بچنا ہوگا، شرکیہ راستوں سے بچنا ہوگا، شرکیہ دروازوں سے بچنا ہوگا، شرکیہ آستانوں سے بچنا ہوگا، اور آپ کو توحید پرست بننا پڑے گا، آپ کو ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، ایک رب کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنا ہوگا، ایک رب کو اپنا سب کچھ سمجھنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کو سکون زندگی میں بھی ملے گا اور صحیح معنوں میں راہ راست پر آپ ہی لوگ ہوں گے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ایسے ہی لوگوں کو مل سکتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، زندگی کے اندر سکون ضروری ہے۔ اگر سکون نہیں، سب کچھ ہے، اگر سکون نہیں تو سمجھیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی بیچارہ صبح سے شام تک کماتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، گاہکوں کی الجھنوں کو برداشت کرتا ہے، ان کے غصوں کو برداشت کرتا ہے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے۔ سفر میں جب وہ نکلتا ہے تو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے۔ اسے احساس نہیں ہوتا، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کل کی صبح اپنے گھر پر پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا، اپنی اولاد کا دیدار کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اپنے ماں باپ کا وہ مبارک چہرہ دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا، اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ انسان جب سفر کی صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے جب وہ گھر پر پہنچتا ہے اور اپنے کاروبار کو انجام دیتا ہے، اور آنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی بیوی اس سے لڑائی کرنے لگے، اس کا گھر اسے تنگ ہونے لگے، اس کے اولاد اس سے ڈیمانڈ کرنے لگے، اس کا گھر اسے پریشان کرنے لگے، تو ذرا میرے بھائیوں بتائیے کیا اس آدمی کی زندگی میں سکون آئے گا؟ کیا وہ آدمی سکون سے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو صرف سکون نہیں ہے۔ اگر سکون نہیں ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں اس کے پاس کیوں نہ ہو، دنیا کی تمام آشائشیں اس کے پاس کیوں نہ ہو، دنیا کی تمام چیزیں اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اگر زندگی سے یہ سکون ختم ہو گیا تو انسان کی زندگی کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اور اگر کچھ نہ ہو اور اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، اگر اس کے پاس گھر بھی نہ ہو، لیکن اگر سکون ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس پورا اثاثہ ہے۔ اگر وہ سوتا بھی ہے تو آرام کی نیند سوتا ہے، اگر اٹھتا بھی ہے تو چہرے پر بشاشت ہوتی ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، اور جب کسی سے ملتا ہے مسکرا کر ملتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں سکون ہے۔ اگر یہ سکون لانا ہے تو آج کے خطبے میں 5 اسباب بتاؤں گا کہ زندگی کے سکون کو برباد کر دینے والے 5 اسباب، جو موٹے موٹے اور اہم اسباب ہیں، جس سے زندگی کے سکون ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر جو سکون آنا چاہیے تھا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ وہ 5 اسباب کون سے ہیں؟ وہ 5 ریزن کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ریزن جس سے زندگی کے سکون ہماری ختم ہو جاتی ہے، ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے، سب سے پہلا ریزن کیا ہے؟ غور سے سنیے اور دماغ کے لیٹر میں دماغ کے اندر اس کو نقش کیجئے، اس کو لکھیے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلا ریزن زندگی کے سکون کو برباد کر دینے والا جو سب سے پہلا ریزن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری۔ اللہ سے رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا، اللہ سے قربت ہماری کم ہو گئی، اللہ رب العالمین سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ یاد رکھیے جو انسان کا خالق حقیقی ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، جو معبود ہے، اگر اس خالق سے انسان دور ہو جائے، اس کے دین سے دور ہو جائے، اس کی کتاب سے دور ہو جائے، اس کی نازل کردہ تعلیمات سے دور ہو جائے اور اس کی نازل کردہ قانون سے دور ہو جائے، تو پھر اس انسان کی زندگی کا سکون وہ انسان گنوا بیٹھتا ہے۔ دلوں کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے،
دلوں کا سکون اللہ سے قریب ہونے میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کی عبادت میں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دلوں کا سکون اللہ کی بندگی میں ہے۔ جس کی زندگی میں بندگی نہیں، اس نے ستون زندگی کا سب سے بنیادی ستون اور سب سے بنیادی ڈھانچہ منہدم کر ڈالا۔ اسی لیے کہا گیا جو انسان اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو لگاتا ہے، اللہ سے قریب رہتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے آج انسان سکون کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں چلا جاتا ہے۔ آج انسان یہ کہتا ہے گھر میں سکون نہیں ملتا ہے، آج اولاد کے بیچ میں سکون نہیں ملتا ہے۔ انسان کا جو وقت خالی ہوتا ہے اس خالی اوقات کو اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے دوستوں کے پاس چوک چوراہوں پر وہ گزار کر کے وہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر سکون آپ کو مل سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اور قرآن کی بات کوئی غلط نہیں کر سکتا ہے، قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کی بات کو غلط نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، دنیا والوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن نے کہا اگر آپ کو سکون چاہیے، دل کو اطمینان چاہیے، دل کے اندر سکون چاہیے، تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر آپ کے دل کو اطمینان چاہیے، آپ کے دل کو سکون چاہیے، تو اللہ کا ذکر کیجئے۔ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے استغفر اللہ پڑھتے رہو، زبان سے الحمدللہ پڑھتے رہو، زبان سے سبحان اللہ پڑھتے رہو، بلکہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے چلے آیا، انسان نماز پڑھے وقت پر، انسان کو وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر و اذکار جب انسان کرتا ہے اسے سکون ملتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان اور امن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر امن ہوگا، وہاں پر سکون ہوگا۔ جہاں پر ایمان نہیں ہوگا وہاں پر امن بھی نہیں ہوگا، وہاں پر سکون بھی نہیں ہوگا۔ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آج ہم نمازوں سے دور ہیں، آج اللہ کی عبادت سے دور ہیں۔ اسلامی بھائیوں سکون ہمیں کیسے ملے گا؟ ہمیں سکون جہاں پر ملنا چاہیے تھا وہاں پر نہیں آتے ہیں۔ ہمیں سکون کہاں سے ملے گا؟ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں چوک چوراہوں پر، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں دوستی یاروں میں، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنے میں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر سکون چاہیے تو اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت عینی قرۃ فی الصلاۃ، اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے امت کے لوگوں، اگر تمہیں سکون چاہیے تو تمہیں نماز میں تمہیں سکون ملے گا۔ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے پر نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنے سے سکون مل جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت بلال کو حکم دیا کرتے تھے یا بلال اقیم الصلاۃ ورینا بیا، اے بلال نماز قائم کرو، اقامت کہو اور نماز قائم کر کے ہمیں سکون پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں سکون مل جاتا ہے، ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں دل کو قرار مل جاتا ہے، ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں دنیا کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا بتا دو آج کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں کہ اگر ٹینشن ہوا، اگر کوئی پریشانی آئی، فوراً اللہ کے گھر میں آ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے ہم دعا کریں اللہ سے، کیا ہمارے لیے سکون نہیں ملے گا؟ ہمارا ٹینشن دور نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم بتا کر کہتا ہوں کہ اگر انسان سچے دل سے نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ وضو کرتا ہے، وضو جیسے کرتا ہے اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اس کے ہاتھ پر رونق آ جاتی ہے، اسے ایک اطمینان سا ملتا ہے۔ اور جب وہ نماز پڑھ کر کے گھر کو لوٹتا ہے اور جب وہ نماز قبول ہو جاتی ہے تو وہ نماز اسے سکون پہنچاتی ہے، راحت پہنچاتی ہے، اطمینان پہنچاتی ہے۔ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے میں سکون ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میرا نبی کہہ رہا ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اے بلال نماز قائم کر کے مجھے سکون پہنچاؤ، تو نبی کی تعلیمات اتنی اعلیٰ، نبی کی تعلیمات اتنی اونچی، اور ہم اور نماز سے دور ہیں تو ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ ہماری زندگی کے اندر اطمینان کیسے ہوگا؟ ہماری زندگی کے اندر راحت کیسے ملے گی؟ آج ہم سب جو ہے اپنے کاروبار کو لے کر اتنے الجھے ہوئے ہیں،
اتنے پریشان ہیں، لیکن اگر پریشان نہیں تو صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری نماز چھوٹی تو کیوں چھوٹی، ہماری نماز اگر قضا ہوئی تو کیوں قضا ہوئی، میں کہاں تھا، میری نماز قضا ہونے پر میری غلطی کیا تھی، کیا کبھی اس بات کا احساس ہوا کہ نماز اگر میری قضا ہوئی، میری چھٹی ہے تو کیوں چھٹی ہے، اگر چھٹی ہے تو میری زندگی کا سکون چھٹ رہا ہے، میری زندگی کا سکون داؤں پر لگا ہوا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے تو نماز کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اگر آپ کے زندگی کے سکون کو کوئی چیز برباد کر رہی ہے تو اللہ سے دوری ہے، نماز سے دوری ہے، اللہ کی تعلیمات سے دوری ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جو انسان کی زندگی کے سکون کو برباد کر رہی ہے۔ دوسری چیز جو انسان کی زندگی کے سکون کو برباد کر رہی ہے، دوسرا ریزن وہ کیا ہے؟ حرص و ہوس، لالچ۔ یہ لالچی ایسی چیز ہے، لالچ جو انسان کی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ قناعت کس کو بولتے ہیں؟ محنت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جو دے دے ہم اس پر مطمئن ہو جائیں، ہم اس پر راضی ہو جائیں۔ ہمارے مقدر میں اتنا تھا، ہماری قسمت میں اتنا تھا، اللہ نے مجھے اتنا ہی لکھا تھا اور اتنا مجھے ملا ہے، اسی پر قناعت کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے 50 روپیہ کمایا اور آپ نے خرچ کر دیا 60 روپیہ، تو 10 روپیہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ قناعت اس چیز کا نام نہیں، قناعت اس چیز کا نام ہے اگر آپ 50 کما رہے ہیں آپ 30 خرچ کیجئے، آپ 40 خرچ کیجئے، اس چیز کا نام قناعت ہے۔ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ قناعت کس قدر اہم چیز ہے کہ اگر انسان اس کے بجائے لالچ کرے، ہمیشہ اونچے اونچے خواب کو دیکھے، ہمیشہ اونچے اونچے لوگوں کو دیکھے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ جس قدر لالچ کرتے جائیں گے آپ کی لالچ اتنی بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ اونچے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو یہ حال ہوگا، آپ کہیں گے حل من مزید، حل من مزید، اللہ اور دیجئے، اللہ اور دیجئے۔ انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک اس کے وہ انسان قبر کی مٹی میں نہ چلا جائے، قبر کے اندر نہ چلا جائے، اس کی تمنا نہیں پوری ہو سکتی ہے، اس کی آرزو نہیں پوری ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساز و سامان کا زیادہ ہو جانا، ساز و سامان کا زیادہ ہو جانا یہ مالداری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت سارا سامان ہے تو وہ مالدار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارا سامان ہو جانا یہ مالداری کی علامت نہیں ہے، بلکہ مالدار وہ ہے وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، بلکہ مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہو، جو دل کا مالدار ہو۔ ارے کتنے مالدار تو ایسے ہیں جو آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں، آپ کو چائے کے لیے پانی کے لیے بھی نہیں پوچھیں گے، لیکن غریبوں کے ہاں جائیے آپ کا استقبال کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، خیر مقدم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصل مالداری دلوں کی مالداری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم، جس نے اسلام قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کو روزی دے دی گئی برابر برابر۔ اور اس کے بعد جس نے اللہ کی دی ہوئی روزی پر قناعت کیا، جس نے اللہ کی دی ہوئی روزی پر قناعت کیا، راضی رہا کہ اللہ نے جو دیا ہے بہت اچھا، الحمدللہ اللہ نے جو دیا ہے ہم اس میں راضی ہیں، تو وہ کامیاب ہو گیا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ حریص انسان، جو لالچی انسان ہوتا ہے نا، سب کچھ اس کے پاس رہتے ہوئے بھی وہ انسان جو ہے پریشان رہتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ جو انسان اس کے پاس بنگلہ بھی موجود ہے، گھر بھی موجود ہے، تعلقات بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے، اس چیز نے اسے پریشان کر رکھا ہے، لالچ نے اسے پریشان کر رکھا ہے۔ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسانوں حرص و ہوس نے، لالچ نے تمہیں مقصد حیات سے غافل کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ آج انسان آرزو بہت کر رہا ہے، لالچی بن گیا ہے کہ اگر یہ مل جائے تو وہ مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی، ایک بندہ کہتا ہے میرا مال یہ ہے، میرا مال یہ ہے، میری جائیداد یہ ہے، لیکن اس کا مال صرف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اس کا مال کیا ہوتا ہے؟ جو کھایا ما اکل فافنا، جو کھایا اور اس کا ختم کر دیا، او لبس فابلا، جو پہنا اس کا کپڑا بوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا،
او آتا فاقتنا، اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہ اس کا ہوا، اس کے پاس جو مال بچا اس کے بعد وہ تمام کا تمام مال لوگوں کا، اس کے وارثین کا، اس کا مال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو مال آپ نے پہنا کھایا اور اللہ کے راستے میں دیا وہی آپ کا مال ہے، اس کے علاوہ آپ کا مال نہیں ہے بلکہ آپ کے وارثین کا مال ہے۔ اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، ہماری شریعت نے، ہمارے نبی نے اتنی پیاری تعلیمات ہمیں دی ہے کہ جب دین کی بات آئے، غور سے سنیے، جب دین کی بات آئے تو دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے کو، ہمیشہ اپنے سے اونچے بڑے عالم سے سوال کرنا چاہیے، بڑے عالم کو دیکھنا چاہیے۔ اور جب دنیا کی بات آئے، دیکھیے غور کیجئے گا، جب دین کی بات آئے تو اپنے سے بڑے عالم، اپنے سے بڑے علم والے کی طرف دیکھنا چاہیے، ان سے سوال کرنا چاہیے۔ اور جب دین کی بات آئے تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ دنیا کا جب بھی کوئی معاملہ آئے تو اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ جب اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر لالچ پیدا نہیں ہوگی، تمہارے اندر ہرس پیدا نہیں ہوگا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے، ہمارے پڑوسی نے 4 چکا گاڑی لیا ہے تو اس سے بہترین گاڑی ہم لیں گے، اور کہیں سے بھی لیں گے، چاہے بیاج اٹھانا پڑے، چاہے سود پر لینا پڑے، چاہے جوا کھیل کر لینا پڑے، چاہے اپنی بیوی کی عزت داؤ پہ لگانی پڑے، وہ برداشت ہے۔ لیکن کمپٹیشن کیوں نہ ہو، مقابلہ آرائی کیوں نہ ہو، ہم ایک دوسرے سے آگے کیوں نہ بڑھے، وہ میں اس سے کم کیسے ہوں؟ اس معاملے میں ہم اور آپ لالچی بن کر کے ہم وہ گناہ کر جاتے ہیں جو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، یہ 2 چیز ہوئی۔ تیسری چیز جو ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر رہی ہے وہ جذبہ حسد۔ جذبہ حسد یعنی دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جل رہا ہوں، دوسروں کو دیکھ کر، نعمتوں کو دیکھ کر میرے دل کے اندر گھٹن محسوس ہو رہی ہے، ترقی کو دیکھ کر جل رہا ہوں، دوسروں کی خوشیاں مجھے برداشت نہیں ہوتی، رشتہ داری کی ترقی برداشت نہیں ہوتی۔ اور ایسا حاسد انسان جو حسد کرتا ہے وہ انسان بغیر کسی سبب، بغیر کسی ریزن کے 24 گھنٹے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے۔ غور کیجئے، خواب میں بھی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، سوتا بھی اگر اس کو خواب بھی آتا ہے نا تو خواب یہی آتا ہے کہ میرا فلاں بھائی ترقی کیسے کر رہا ہے، میرا فلاں بھائی اتنا آگے کیسے بڑھا، میرے بھائی کے تعلقات اتنے زیادہ کیسے ہیں۔ وہ خواب میں بھی وہی چیز دیکھتا ہے۔ حاسد انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسلامی بھائیوں، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، ہر جسم کے اندر، ہر انسان کے اندر حسد ہے، لیکن شریف انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے حسد کو اندر دبا کے رکھتا ہے، کچل کر رکھتا ہے، نفس پر کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن جو ظالم ہوتا ہے، جو کمینہ انسان ہوتا ہے، وہ اپنے حسد کو باہر کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جب ابلیس کا معاملہ آپ نے سنا، جب اللہ رب العالمین نے صرف یہ کہا کہ ابلیس کتنا نیک انسان تھا اور اپنی نیکی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا، لیکن جب اللہ نے کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جب ابلیس نے سنا تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکی، لیکن اس کو باہر نہیں نکالا کہ اگر ابھی نکالتا ہوں تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین خلیفہ مجھے بنا دے، مجھے امام بنا دے، مجھے رہبر بنا دے۔ لہذا دل کے اندر اس نے حسد رکھا، بات رکھی، لیکن جب اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، تو جب وہ حسد جو ابلیس کے اندر تھا، جو آگ بھڑک رہی تھی، اور جب یہ بات اللہ نے کنفرم کر دی کہ آدم کو سجدہ تمہیں کرنا ہوگا، فرشتوں سجدہ کرو، فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی تھا، ابلیس کی حسد کی آگ باہر آتی ہے، شعلہ بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سجدہ کیسے کروں؟ قال انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیسے کروں؟ اسلامی بھائیوں، آج یہی ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کر جلتا تو ہے، دل کے اندر رکھے رہتا ہے، بتاتا نہیں ہے، لیکن جب معاملہ کوئی اور آتا ہے، جب کوئی بات آتی ہے تو میں فوراً اپنی آنکھ کو نکالتا ہے،
حسد کی آگ شعلہ بن کر باہر نکلتی ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم نے وہاں پر ایسا کہا تھا، تم نے یہ کام کیا ہے، تمہاری زمین یہ ہے، تمہارے پاس جائیداد یہ ہے، اور وہ حسد کی آگ باہر نکلتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا بھائی نہیں، میرا بھائی اس ظالم تھا، وہ میرا دشمن تھا وہ۔ اسلامی بھائیوں، حسد کی آگ کو اپنے اندر سے نکالو۔ اسی لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، جب فارس اور روم کے خزانے تمہیں دے دیے جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ کے نبی میں یہ کروں گا، ہم لوگ یہ کریں گے جو آپ نے تعلیم دی ہے، اللہ نے جو تعلیم دی ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، مزید اللہ کے فضل و کرم کا سوال کریں گے، ہم مزید اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ غور کیجئے گا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا تم اس طرح نہیں کرو گے، تمہارا معاملہ اس وقت اور کچھ ہوگا، وہ معاملہ یہ ہوگا کہ تم اور لالچی بن جاؤ گے، تمہارے بیچ میں حسد آ جائے گا، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلو گے، تم غیبت کرو گے، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر تم دشمنی کرو گے، تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ حسد مت کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جتنا دیا ہے مقدر میں اس کو اتنا ملنا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہر آدمی اپنا آخری لقمہ کھا کر ہی دنیا سے مرے گا۔ دنیا سے آدمی ایک لقمہ اس کا بچا رہے اور دنیا سے چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنا آخری لقمہ کھا کر دنیا سے جائے گا۔ اور کتنی موتوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کھانا کھائے اور بستر پر لیٹے اور اٹھ نہیں پائے، معلوم تھا یہ آخری لقمہ ان کا ہے اور ان کو غذا ملنی تھی، پیٹ میں کھانا ویسا کی ویسا ہی ہے، پیٹ سے کھانا ویسے ہی نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، آخری لقمہ بغیر کھائے انسان دنیا سے جا نہیں سکتا ہے۔ آپ کیوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہو؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے میں، حسد کرنے میں کیا ہماری ترقی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ رب العالمین جس کو جتنا دے آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوئیے، اس کو دعا دیجئے، اللہ آپ کے بھی مال میں برکت دے گا۔ اسلامی بھائیوں، یہ حسد، جذبہ حسد بھی انسان کی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ کیسے برباد کر دی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ گھر میں بیٹھے بھی ہیں تو سوچ رہے ہیں میرا بھائی ترقی کیسے کر رہا ہے، میرے بھائی کے بچے اتنے اعلیٰ مقام پر کیسے چلے جا رہے ہیں، ارے وہ تو شیخ ہے، وہ تو خان ہے، وہ تو یہ ہے، ارے یہ ترقی کیسے کر رہا ہے، وہ تو حسب و نسب میں مجھ سے چھوٹا ہے، اس کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا، دنیا کے اندر اتنا بڑا مقام کیسے ملا۔ او یارو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے ہاں حسب و نسب کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر معیار ہے تو اللہ کے ہاں تقوی معیار ہے۔ اگر آپ پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا، آپ کا اونچا مقام ہوگا، اور آپ کتنے بھی حسب و نسب والے کیوں نہ ہو، آپ کتنے بھی اعلیٰ مقام کیوں نہ ہو، آپ خاندان والے کیوں نہ ہو، لیکن اگر تقوی پرہیزگاری آپ کے اندر نہیں تو آپ کہیں کے نہیں ہیں، آپ زیرو ہیں۔ دنیا والے سماج والے کے ہاں آپ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں مقام آپ کا زیرو ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی لیے حسد مت کیجیے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی چھوٹے حسب و نسب کا، چھوٹی نسب کا، اگر ہمارا بھائی اگر اعلیٰ مقام پر ہے اس کو دیکھ کر دعا دیجیے۔ بلال حبشی کیا تھے؟ ایک غلام تھے، کھالے کلوٹے غلام تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام نے وہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مؤذن بنایا، مؤذن رسول بن جاتے ہیں، اور جب وہ اذان دیتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے اسلامی بھائیوں۔ اسلام لانے کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، لہذا حسد سے بچیے۔ حسد یہ آپ اگر کریں گے تو آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ چوتھی چیز جو ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر رہی ہے وہ خاندانی جھگڑے، بیوی کا شوہر سے جھگڑا، شوہر کا بیوی سے جھگڑا، والدین کا اولاد سے، اولاد کا والدین سے، خاندان والوں کا، یہ جھگڑوں کا ماحول
جس میں ہمارے خاندان جل رہے ہیں، ان خاندانی جھگڑوں سے گھروں کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ محبتوں نے نفرتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف دیا ہے، آپ کو زبان سے کوئی تکلیف پہنچایا ہے، آپ کو ہاتھ سے کوئی تکلیف دیا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے میرے بھائیوں؟ شریعت نے کہا، اسلام نے کہا، ادفع باللتی ہی احسن، آپ اچھے طریقے سے اس کے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے۔ اگر آپ کو اس نے تماچا مارا ہے، آپ اس کو پیار سے بات کیجئے۔ اگر آپ کو اس نے برا بلا بولا ہے، تکلیف دیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے نبی یہ کہتے ہیں، آپ جھک جائیے، اپنے اخلاق کو اونچا رکھیے اور اس سے پیار سے بات کیجئے، اس کو سلام کہیے، اس کو دعا دیجئے۔ اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی پڑوسی کچڑا پھینک دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کچھ مت بولیے، آپ اٹھا کر کے پھینک دیجئے۔ اللہ کے یہاں آپ کا مقام بڑھے گا، عزت آپ کو ملے گی، آپ کو مقام ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ جو لوگ تکلیف دینے والی باتوں پر صبر کرتے ہیں، پڑوسی کی پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں، کسی کی اذیت پر صبر کرتے ہیں، یہ میرے بندے چھوٹے موٹے بندے نہیں ہیں، بڑے ہمت والے بندے ہیں، بڑے اعلیٰ مقام والے بندے ہیں، بڑے اونچے بندے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں، جو لوگ ہمت رکھتے ہیں، پڑوسیوں کی بات پر صبر کرتے ہیں، اپنے بھائی کی بات پر صبر کرتے ہیں، خاندان والوں کی بات پر صبر کرتے ہیں، یہ میرے بندے چھوٹے موٹے نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑے بندے ہیں، اعلیٰ کیٹیگری والے بندے ہیں، بہت ہمت والے بندے ہیں۔ اور ایسے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! جس سے میرا رب محبت کرے، جس کو میرا رب کہے کہ میرا بندہ بہت اعلیٰ ہے، ایسا بندہ جو صبر کرتا ہو، پریشانیوں کو جھیلتا ہو، یہ میرا بندہ کوئی معمولی بندہ نہیں، میرا بندہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں، بلکہ اعلیٰ قسم کا بندہ ہے، اعلیٰ کیٹیگری کا بندہ ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں اللہ جب یہ کہے تو ایسے بندے کا مقام کتنا اونچا ہوگا، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے یاد رکھیے، ہمیشہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور جھگڑوں کو دور رہتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر پریشانی آتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں، معاف کرنے کا معاملہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے بیچ میں اصلاح کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب رہتے ہیں۔ تو یہ خاندانی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ بھی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، بھائی میں جھگڑا ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ ہم گھر میں گئے، وہ بھائی ہمارا گھر میں گیا، ٹینشن میں ہے، صبح سے کھانا نہیں، شام میں کھانا نہیں، زندگی کا سکون چلا گیا۔ وہ اس بھائی سوچ رہا کیسے کیا کروں، کیسے لڑائی ہوئی، شیطان نے کیسے لڑایا، یعنی جو سکون جو چل رہا تھا، جو ماحول اچھا چل رہا تھا، وہ خاندانی جھگڑے نے برباد کر دیا، وہ خاندانی جھگڑے نے سکون چھین لیا۔ اس لیے خاندانی جھگڑوں کو ختم کیجئے، آپس کے جھگڑوں کو ختم کیجئے۔ اگر شیطان ورغلائے کہ نہیں تمہارا بھائی ایسے بولا ہے، تو شیطان کی ان باتوں کو چھوڑیے، اعوذ باللہ پڑھیے اور اپنے بھائی سے مل کر کے کہیے، بھائی اگر تو نے ایسا کہا ہے تو تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں تیرا بھائی ہوں، ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہوں، اور ہم ایک بھائی ہو کر کے ہم دشمنی رکھیں، یہ اسلام نہیں کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں کہتی ہے۔ لہذا خاندانی جھگڑوں سے بچیے تاکہ زندگی میں سکون مل جائے۔ آخری چیز جو زندگی کے سکون کو برباد کر رہی ہے، اہم چیز ہے میرے بھائیوں، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ زندگی کے سکون کو چھیننے والی آخری چیز، راتوں کو جاگنا۔ یاد رکھیے گا، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو 1 بجے تک جاگتے ہیں، 2 بجے تک جاگتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، اور جاگنے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان تو ماشاءاللہ پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے ہی 4 بجتا ہے، اذان ہونے والی ہوتی ہے، آپ کو سلا دیتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز چلی جاتی ہے۔ پوری رات جاگنا، آدھی رات جاگنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، دوستوں میں لگے رہنا، بال بچوں کو چھوڑے رکھنا، گھروں کو چھوڑے رکھنا۔ یاد رکھیے،
راتوں کو جاگنے والا کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، صحت پر اثر پڑتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ کا نظام خراب ہو جاتا ہے، سر کا نظام خراب ہو جاتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے معاملے کو خراب کر دیا ہے۔ رب نے نظام بنایا تھا رات میں سونے کا، آپ نے نظام بنایا ہے دن میں سونے کا۔ آپ اللہ کے نظام سے ٹکرا رہے ہیں، جہاں لڑائی کر رہے ہیں۔ جب رب کے معاملات سے، رب کے نظام سے آپ ٹکرائیں گے تو سکون چھینے گا، آپ کا سکون برباد ہوگا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو میرے بندو، رات کو میں نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، رات کو تمہیں آرام ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیشہ دن کو اجالا رکھتا، دن ہی دن رکھتا، رات نہ ہوتی، تو بتاؤ تو صحیح، کیا دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا معبود ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو رات لے آتا، جس رات میں تم آرام کرتے، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے، تمہیں سکون پہنچتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا انسان ہے، ایسا معبود ہے جو دن کو رات میں تبدیل کر دے، دن کو اور رات کو دن میں تبدیل کر دے؟ اللہ اکبر! ہم اللہ کا جتنا احسان مانیں، اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں، میرا رب کتنا بڑا رحیم ہے کہ رات کو وقت پر لاتا ہے تاکہ میرے بندے جو تھکے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، جو میرے بندے جن کا دماغ ڈسٹرب ہو رہا ہے، جن کا پیر تھک چکا ہے، جن کا پیٹ کا نظام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ہم انہیں رات دیتے ہیں، رات کو اندھیرا بنا دیتا ہے، رات کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے تاکہ میرے بندے رات کی تاریکی میں سکون حاصل کرے، سو جائیں، اور سونے کے بعد جب صبح ہو فجر کی نماز پڑھیں اور حشاش بشاش رہیں، چہرے پر رونق رہے، اور دماغ کا نظام بھی صحیح رہے، پیٹ کا نظام بھی صحیح رہے۔ میرے بھائیوں ذرا یہ بتائیے، کیا آج جتنی بیماریاں ہو رہی ہیں کیا اللہ کے نظام کے خلاف چلنے پر نہیں ہو رہی؟ اللہ کے نظام کے خلاف چلنے پر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آج نوجوانوں سے کہیے کہ بھائی رات میں آپ ٹائم دیجئے، پوری رات ٹائم دیں گے، لیکن کہیے فجر کی نماز پڑھ کر چلے جائیے، نہیں وہ نہیں ہو پاتا، نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، اب نیند برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ صبح ٹائم نہیں دیں گے لیکن رات میں ٹائم ہے ہمارے پاس، ارے رات میں سوئیے، تہجد کی نماز پڑھیے، صبح اٹھیے اور صبح سویرے دکان کھولیے، کاروبار میں لگ جائیے، اللہ کی طرف سے ایسی برکت نازل ہوگی کہ رب العالمین ایسی برکت دے گا آپ کو، دنیا والے دیکھتے رہیں گے۔ آپ جا کر دیکھیے، غیر مسلم بھائیوں کو دیکھیے، صبح سویرے پہلے ہی صبح ہونے سے پہلے دکانیں کھل جاتی ہیں، اور 8 بجے سے پہلے وہ اپنا بوریا بستر دکانیں بند کر کے، کما کر کے، پوری چیزوں کو برکت کو لوٹ کر کے گھر چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی چیز، آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہماری صبح تو ہو رہی ہے 11 بجے فون کرو تو کیا بھائی ابھی سو رہے ہیں، ابھی سو کر اٹھے ہیں، 10 بج رہا ہے اور ابھی سو کر اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ 10 بجے تک رات رکھتا، اس کے بعد صبح ہوتی۔ میرے بھائیوں رب کے نظام سے ٹکرانا گویا کہ سکون کو برباد کرنا ہے، اور جو رب کے نظام سے ٹکرائے گا سکون اسے زندگی میں کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ کوئی بھی دوا کھا لو، آیورویدک کھا لو، ایلوپیتھک کھا لو، سب کھا لو، لیکن سکون آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ سکون اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب رب کے نظام کے مطابق چلیں گے، اللہ نے جو معاملہ رکھا ہے اس کے مطابق چلیں گے، تب جا کر کے۔ اسی لیے عہد کیجئے کہ آج سے ہم زیادہ جاگیں گے نہیں، وقت سے پہلے یعنی وقت ہوتے ہی ہم کھانا کھا کر کے وقت ہوتے ہی ہم سو جائیں گے، اپنی آنکھوں کو بھی جو اس کا حق ہے اس کا حق دیں گے۔ آنکھیں بھی آرام کرتی ہیں، پیٹ بھی آرام کرتا ہے، پیر بھی آرام کرتا ہے۔ اگر آپ نے ان تمام چیزوں کو آرام نہیں دیا تو یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں آپ کے خلاف گواہی دیں گی۔ اور ایک بات تو ضرور یاد رکھیے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا آپ کو نیند آتی کہ نہیں آتی ہے، آپ رات میں برابر سوتے کہ نہیں سوتے ہیں، آپ کا نظام ہاضمہ خراب کیوں ہے، آپ کو چکر کیوں آتا ہے، وہ یہی سوال کرے گا اور یہی کہے گا۔
رات میں پوری نیند لیا کیجئے، رات میں پوری نیند سویا کیجئے، آپ کا پورا نظام صحیح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو نظام بنایا ہے یہ انسان کے جسم کے حساب سے بنایا ہے۔ اگر اللہ کے نظام کے حساب سے نہیں چلیں گے، اگر ہم اور آپ کوئی گاڑی چلا رہے ہیں، اگر اس کے انجن کو، گاڑی کو بس دوڑاتے گئے، اس کو آرام نہیں دیں گے تو آپ کو گاڑی کا انجن آپ کا ساتھ دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ اس کو آرام بھی چاہیے، اس کو بھی سکون چاہیے۔ ویسے یہ پیٹ ہمارا انجن ہے، اگر اس کو آرام نہیں ملا، یہ دماغ ہمارا صحیح چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اگر اس کو آرام نہیں ملا تو نظام ہاضمہ، نظام تمام چیزیں ہماری خراب ہو جائیں گی اور پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر زندگی میں سکون چاہیے تو ان 5 چیزوں سے بچیے۔ زندگی میں سکون کو برباد کرنے والی پہلی چیز اللہ سے دوری، دوسری چیز حرص و ہوس، لالچ، تیسری چیز کیا ہے؟ بولیے، تیسری چیز کیا ہے؟ جذبہ حسد، چوتھی چیز کیا ہے؟ خاندانی جھگڑے، پانچویں چیز کیا ہے؟ راتوں کو جاگنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کے سکون کو برباد کر سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زندگی میں سکون دے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سے قریب ہونے کی توفیق دے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو مل جل کر پیار اور محبت کے ساتھ اپنے قرآن و سنت کے پیغام کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانی کو دور کر دے، ہماری ماں اور بہنوں کو سلامت رکھے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بھائی دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی یہاں پر آ کر کے قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے، نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے، اور سب کو مل جل کر اتحاد کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔